رکھا جاتا ہے، کس طرح کوئی اچھا مسلمان بن سکنا ہے. مولوی بنانے کی گل نہیں ہونی پئی، عالم حافظ اور قاری بنانے کی گل نہیں ہونی پئی. قرآن و سنت میں اتنا علم حضرات علماء موجود ہوں کہ جس کو آدمی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزار سکے، حلال اور حرام سمجھ سکے، اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، بڑے اور چھوٹے جان سکے، اتنی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. فرمایا کوئی قرآن اور سنت کی تعلیم نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے والدہ مخاطب ہو کے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا جو آپ ذر نے آج لکھنے نکالے، ارشاد فرمایا کہ تم اس نے نافرمان بننے کو پہلے ہی اس نافرمان بنا دیتا، تو اس نے بد کردار بننے کو پہلے ہی اس بد کردار بنا دیتا ہے. تو اس نے تربیت نہیں کی، جو حقوق تیرے ذمہ ہے وہ تو پوری ہی نہیں کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ارشاد فرمانے کہ بچہ والدین نے قول امانت ہونا، بچہ اولاد اپنے والدین نے قول امانت ہونی، اور اس کا دل ایک نفیس اور قیمتی موتی کی طرح ہے. اس کا دل پاک صاف ستھری زمین کی طرح ہے، اور پاک صاف ستھری زمین کے اندر، ہموار زمین کے اندر، کاش کے قابل زمین کے اندر آدمی جو فصل کاش کرنا ہے کل وہ فصل کٹنا ہے. ایک زمین ہے جو کاشتکاری کے قابل ہے. کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی راہ پہ جوار کٹے کنوں گندم کٹے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہلکی فصل کاش کرے اور اعلیٰ فصل کٹ کے اس طرح نہیں ہو سکتا. اولاد کا دل بھی ایک قیمتی سرزمین ہے، زرخیز سرزمین ہے. اس کے اندر جس طرح نے اپنی بیج بونا ہے کل اسی طرح نے فصل کٹ کے بیچ سکے. اگر آدمی اچھا بیج بونا ہے، نیکی نے بیج بونا ہے، اچھائی نے بیج بونا ہے، بھلائی نے بیج بونا ہے، اچھے کردار نے بیج بونا ہے، اچھے اخلاق نے بیج بونا ہے، اور اپنی اولاد ہی کل سمجھانا ہے کہ بھائی تیرے واسطے اس معاشرے کے اندر رہنے واسطے تو کس طرح قیمتی انسان بن سکنا، اچھا انسان بن سکنا، تو کل اس نے بہترین نتائج کو حاصل کر سکتا. اور اسی چیز کا کوئی معمولی گل نہیں، یہ اولاد کی تربیت کرنا یہ کوئی معمولی گل نہیں. اسی چیز حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اذا مات ابن آدم، جب انسان مر گیا انقطع عملہ، اس نے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا الا عن ثلاث، لیکن ایسے عمل جس کا ثواب اس مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہنا ہے، صدقۃ جاریہ، سب تو پہلا کام ہی کوئی صدقہ جاریہ، کتنے کام شروع کر کے چلے گئے. سارے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کتنے صدقات جاریہ کا اہتمام آپ راستے پکڑ گئے. صدقہ جاریہ نا مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، اور دوسری چیز او ولد صالح یدعو له، ولد صالح یدعو له، خالی بچہ نہیں، خالی اولاد چھوڑ کے نہیں گیا، نیک اولاد چھوڑ کے گیا، نیک اولاد جڑی نمازاں بھی آنی ہے، جڑی کل اپنے والدین واسطے دعا بھی کر سکے. اور میں اس جگہ رک کے چند چیزیں تھوڑے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت تھوڑی چند چیزیں میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج سارے کو معاشرے میں کی ہونا ہے، والدین فوت ہو گئے ہیں، والدین دنیا کو چلے گئے ہیں، اسی کی کرنا ہے بھائی مسیدی نے اندر 4 ختم کرا، چھوڑو چھوڑا کے گمراہ کیا، اور بس والدین نہ بڑا تعلق اس کو بعد ختم ہو چکے. کتنے افسوس نہ مقام ہے. وہ والدین، وہ والد جس تواڈے واسطے، جس بچے واسطے نصب و کیے اس کے اندر آنا ہے، اللہ رب العزت ایک شخص نے اچانک درجہ جنت کے اندر بلند فرما دینا. ڈاکٹر صاحب اچانک درجہ اس نے بلند ہو گیا، وہ بڑے تعجب نال سوال کرنا ہے کہ اے میرے مولا جنت کے اندر میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے، وجہ کی ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت کی طرف جواب آنا ہے کہ تیرے بچے تیرے پاس استغفار کرتا ہے.
تیرے بچے تیرے واسطے دعا کی تھی، تیرے بچے تیرے واسطے صدقہ اور خیرات کیتا ہے، تیرے بچے تیرے واسطے فلاں ایک کام کیتا ہے، قرآن کی تلاوت کی تھی، اسی سپاہی پڑھنے تیار نہیں ہونے بھائی. کتنے افسوس کا مقام ہے، ایک سپارہ پڑھنے واسطے کوئی تیار نہیں، دنیا بچے کو پڑھا کے جان چھوڑا دیتی ہے. یہ والدین حق نہیں، اس طریقے سے والدین حق نہیں پڑھانا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں. وہ والدین جنہاں تھوڑے واسطے ایک دن کی قضا نہیں کی تھی، تھوڑا بھی آپ پڑھنا ہے کہ اپنے والدین آسد پہ جاریہ پہنچانے واسطے، ثواب میں سلسلہ پہنچانے واسطے کوئی ایک دن بھی خطا نہ کرو، ایک دن بھی خطا نہ کرو. اور بھائی اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے، کئی بار اخلاص سورہ اخلاص پڑھ کے روزانہ اپنے والدین آپ پہنچانے رہا. اتنا تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن وَلَكُمْ صَالِحٌ مِّن تَشْرِيفٍ، کہ جو انسان، جو والدین اپنی اولاد نیکی والے راہ کے لا کے چلے ہوئے ہیں، اچھائی والے راہ کے لا کے چلے ہوئے ہیں، پھر کل کی ہونا ہے کہ یہ نیکی بنتے کرنا ہے، یہ نیک کام اتنے پکڑنا ہے، اور اللہ رب العزت کو انہوں نے ثواب نہ کھاتا کھو دے ہونا ہے. یہ ولد صالح، اپنی اولاد نیک بنا کے چلا گیا، دین سکھا کے چلے گا. اتنا دین سکھایا تو اپنے والدین واسطے پچھو صدقہ جاریہ پڑھنا، نیک کام پکڑنا، غلط کام نہیں کرنا. تو یہ اولاد نیکی والا کام کرنی، اپنے والدین ثواب پہنچانی رہی. لیکن نال یہ بھی گل یاد رکھو، جو والدین اپنی اولاد غلط رائے پہ لاک چلے ہوئے، درست رائے نہ انتخاب نماستے نہیں کرنے، تربیت نہیں کرنے، پھر وہ غلط کام کر سن، اس کا گناہ بھی والدین بھرتا رہ سکے. من سن سنتن حسنتن، سب تو پہلی اور سب تو اعلیٰ ترین مثال ہے جس من سن سنتن حسنتن، جس دنیا کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا فلہ اجرها واجر من عمل بها، اس کا اپنا بھی اجر ملتی اور عمل کرنے والے نے بھی اجر ملتی. ومن سن سنتن سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها، جس غلط طریقہ ایجاد کر کے چلا گیا، اپنے پیچھے غلط سنتیں زندہ کر کے چلا گیا، غلط برائیاں پیدا کر کے چلا گیا، فرمایا کہ وہاں پہ بھی چلے گا کہ آپ نے گناہ نہ بہت بھی ہے، اور کچھ برائی بھی اساں کوئی دن قبر میں اندر بھی اساں برائی کوئی نہیں. اولاد اچھی تربیت کرنا، اتنا دین سکھانا، اتنا دین سکھانا کہ اساں حلال اور حرام کی تمیز ہونا چاہیے، اچھائی اور برائی کی تمیز ہونا چاہیے، بڑے اور چھوٹے کی تمیز ہونا چاہیے. یہ ہر مسلمان واسطے ضروری ہے. آج اولاد کی کوئی فکر ہی نہیں. گل کرنے کا مقصد اولاد کی فکر نہیں. موبائل 50,000 نہ ہاتھ کے اندر تھما دیتا ہے اور وہ جوئے کے گیما کھیل کھیل کے آرام پکڑ. کس طرح نوجوان کا جملہ بچوں اسی اپنے آس پاس معاشرے میں اندر بیٹھنا ہے. کس طرح والدین کی دیتا ہے بھائی انہوں کو تو 50,000 60,000 روپیہ نہیں آیا. والدین خود کن کی دیتا ہے، اس کا پیکج آنے واسطے بھی 2,000 4,000 روپے دیتا لینا ہے، لیکن چیک نہیں کی دینا کہ میرا یہ بچہ حرام پر کرنا ہے یا حلال پر کرنا ہے. اور پھر جس وقت سر تو پانی لگ رہا ہے چیک کرنا ہے تو سارے واقعات پہچانے کس طرح بھی قانونی صاحب بیان کرنے میں. تو پہلے قدم تھے تربیت کا مرحلہ جو اور تربیت کے جو مراحل، اس کے اندر والدین اپنی اولاد میں فکر کرنا بڑا ضروری ہے. اور کوئی معمولی غلط نہیں. حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. خبردار 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 سنو، الا خبردار سنو، کلکم راع، تمہارے جو ہر ایک نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کو وقت نگرانی کے بارے میں اندر سوال کی جائے سی. اور ابھی تشریح نے اندر ارشاد فرمایا الرجل راع فی اہلہ، الرجل راع فی اہلہ، مرد اپنے اہل و عیال میں اپنے بیوی بچے کا نگران ہے، اپنی بیوی بچے کا نگران ہے، انہیں تربیت کا ذمہ دار ہے. اور کل قیامت کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے وہ مسئول عن رعیتہ، اس کو نگرانی کے بارے سوال کی جائے سی. اولاد نے تربیت کس طرح کی تھی؟ اولاد کو نہ دیتی گئی تو اس کی تربیت کس طرح کی تھی؟ کیا ایسا قرآن و سنت سمجھایا یا نہیں سمجھایا؟ اور سنت کی گل کل بھی ہوئی، کل بھی سنت کی گل ہوئی ہے حضرت مسجد کے اندر.
بھائی اولاد نماز نہیں پڑھنی خدائی کوئی نہیں، کیا اللہ نے سوال نہ کوئی ڈرنے؟ کتنی کٹائی نہ جمعے نے پہلی اور بات میں سنتا چھوڑ چکے ہوئے ہیں، اور نوجوان کون نوجوان سارے گھرانے بچے ساڑھے بچے میں بھائی ایسی نہیں سہنا آپ کے بچے باہر مسجد میں کھڑا ہے سنت نہیں پڑھی ہوئے ہیں، کیا کوئی شخص جس واسطے تیار ہے کہ آپ کے بچہ مجھے کیوں سننا نہیں پڑھنا؟ لیکن اگر نوجوان کما کے نہیں آنا تو والدین فکر کرے اندر فساد برپا ہوا، لڑائی جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، گالم گلو جاوے نہیں ہے، ہاتھا پائی کا گل کوئی پہ نہیں ہے، کما کے نہیں آنا، بیلے پہ پھرنا، وعدہ پہ پھرنا نکما ہو چکا ہے، ای بھی اس کے اندر ہے، ای بھی اس کے اندر ہے، ای بھی اس کے اندر ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنا، اس ایپ میں فکر کیوں؟ سنت کا کوئی اہتمام نہیں، اس ایپ میں فکر کیوں؟ او جی اساں سوشل میڈیا پہ سونا نا ایک ویڈیو کلپ کرنا پیا مولوی صاحب پارٹنر ہے سننا تو نہیں چھوڑ دو کی فرق پڑتا ہے؟ پچھلے دن میں ایک ساتھی اپنے ایک ساتھی ہے ہو سکتا ہے اس مسجد کے اندر موجود بھی ہوئے وہ ماں ایک کلپ کا سالنا جی استاد جی ذرا سنو یہ دیکھو مولوی صاحب پارٹنر ہے کہ روزے کی حالت کے اندر نسوار پانی چاہیے روزے کی حالت کے اندر نسوار پانی چاہیے تو ڈاکٹر صاحب میں اس نے سنا کہ وہ دعا ہے کالا اندر کالا رافی جزاں کرنا ہے اصحاب پیغمبر کا دشمن ہے بھائی اس کی لے کے روزہ نہ اس کی لے کے دین نہ لیکن اس بھی ٹوٹی پائی ہے پگڑی بجی ہے داڑھی بھی رکھی ہے اور وہ امامہ بھی ہو اس کیا ہے مساجی ہو چوکا بھی جھکا یا چوکا بھی پایا اور پورا ہے کوئی نال بیٹھا پیا اور جناب مسئلہ بیان کرنا جی روزے کی حالت میں اندر نسوار پانی دے اور میرے نوجوان نہیں پتہ کہ کون ہے کیوں نہیں پتا اس وجہ تو نہیں پتا کہ یہ دین پر نہ بہرو کے اوپر سے دین سے میں واسطے اس استاد جی ابو الحفیظ صاحب چھوڑ دیتا ہے اس دین سے میں واسطے مولانا عبد القواس صاحب ادھر سائڈ استاد محترم نے چھوڑ دیتا ہے ان علماء کرام چھوڑ دیتا ہے اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں روپے کو دین سے کون ہے ان کی سوشل میڈیا جیسے سنا ہے اس طرح بھی آپ نے بیان فلانا پہ اس طرح آپ نے فلانا کون ہے وہ بھائی وہ ہے کون ہے اس کے تو دین پڑھا ہے کوئی پہلو پلمبر ہے پلمبر پیپر کا کام کر رہے اور قرآن میں تجزیہ کرنا بیٹھے پلمبر کا پہلے پلمبر ہے پیپر کا کام کر رہا ہے اب وہ دین کا کام اس قرآن کھول دیتا ہے اور غلط ترجمے شروع کر دیتا ہے قرآن میں آیت بھی سیدھی پڑھنے نہیں آتی تو میرے محترم دوستوں کو غلط صالحا اولاد نیک بنانا کی والدین کی ذمہ داری الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته والرجل راع یہ پہلے دن کو والدین کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کا منسلک کر بحیثیت مسلمان نے مسجد کا مدرسے کا منسلک کرنا اور ضروری دینیات سکھانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے میں یہ نہیں آکھنا ہوں کہ ہر بچی کا حافظ پڑھنا ہے ہر بچی کا بہت بڑا مقام ہے حافظ نا بہت بڑا مقام ہے قاری نا بہت بڑا مقام ہے عالم نا یہ دنیا کے اندر نہیں پتہ چلنا اسی حضرات علماء کو سننے رہنا بھائی صرف قیامت کے دن حافظ میں اعزاز نہیں حافظ میں والد صاحب مقبول بے سوال ادا ہوتا ہے یوم القیامہ قیامت کے دن اس کے والدین ابھی اس طرح نتاج بنایا ویسی جس کی روشنی سورج کی روشنی کو دکھائی دے اسے بڑا اعزاز ہے بڑا اکرام ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر بچہ حافظی ہو گئے ہر بچہ قاری ہو گئے ہر بچہ عالم بننا چاہیے لیکن یہ گل ضروری ہے کہ ہر بچہ مسجد اور مدرسے نال اس کا اتنا تعلق ہو کہ ضروری دنیات میں اسے پتہ ہو اس کا حلال اور حرام نہ پتہ ہو اس کا پتہ ہو کہ موبائل گیم جوا اس کا والدین اس کا سمجھاوے والدین سمجھاؤ اور اس کا مسجد کے اندر پہنچا کے اساتذہ کو تعلیم کی وجہ اساتذہ نے ذریعے کہ وہ ایک چیز حرام ہوں یہ موبائل میں گیم حرام ہوں یہ جوا ہے یہ غلط ہے اور جوا حرام ہوتا ہے چاہے موبائل نہ کر لائے نہیں یا موبائل دوبار لائے موبائل دوبار کسی کو نہ کر لائے جوا بھائی حرام ہے اور ایک شخص حرام کا کھانا ہے حرام کا پینا ہے حرام
اللہ فرمایا کہ اس نے دعا کتنے قبول ہو سی دعا کی قبولیت واسطے رزق نہ حلال ہونا بڑا ضروری ہے آئی اللہ رب العزت دعا قبول فرمائے تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں میں عرض کرنا تھا کہ الرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ اور اپنی اولاد کی فکر کرنا یہ انبیاء نے سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اولاد کی کس طرح فکر کرنا ہے خطبے کے اندر میں تمہارے سامنے آیت پڑھیے سیدنا یعقوب علیہ السلام نا وفات کا وقت قریب ہے ام کنتم شہداء